اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا ہے کہ بیرونی مداخلت کے سبب ملک میں پراکسی وار کے ٹھیکیدار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ قائد اعظم اور ان کے مکتب کو سر عام گالیاں اور تکفیری نعرے ریاست کی رٹ کی ناکامی ہے۔ ایران بھارت کے ساتھ بھی اسرائیل والا رویہ اپنائے۔ ایران بھارت کی امریکہ دوستی پر معترض نہیں تو پاک افغان قربت کو بھی وجہ نزاع نہ بنائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ٹی این ایف جے کے مرکزی عہدیداران سے خطاب میں مزید کیا کہا، جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں پراکسی وار کے ٹھیکیدار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ وطن عزیز میں انتہا پسندی کی تازہ لہر تشویشناک اور سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایکشن پلان اور پیغام پاکستان بھلا دیے گئے ہیں۔ قائد اعظم اور ان کے مکتب کو سرعام گالیاں اور تکفیری نعرے ریاست کی رٹ کی ناکامی ہے۔ مہاجرین و پناہ گزین پر نظر رکھی جائے۔ کشمیر کرۂ ارض کا مظلوم ترین خطہ ہے جسے غیروں کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ نے بھی فراموش کر رکھا ہے۔ آیت اللہ خمینی مظلومین جہاں کی امید تھے۔ ایران بھارت کے ساتھ بھی اسرائیل والا رویہ اپنائیں۔ امریکہ کے بہترین دوست بھارت کے ساتھ ایرانی قربت سمجھ سے بالاتر ہے۔ سعودی عرب میں سینما کھول دیے گئے ہیں۔ جنت البقیع میں نبی کی بیٹی کا مزار آج بھی مکفل ہے۔ نو منتخب ایرانی صدر کی حلف برداری میں بھارت کو دعوت دے کر کشمیری مظلوموں کے زخموں پر نمک پاشی اور آیت اللہ خمینی کی راہ سے انحراف کیا گیا۔ شام، لبنان، عراق، یمن اور دوسرے مسلم ممالک میں سعودی اور ایرانی مداخلت و چپقلش کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ اور اسرائیل نے اٹھایا۔ صہیونیت و استعماریت کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، روس، چین دفاعی معاشی بلاک تشکیل دیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مسلم ممالک ایک دوسرے سے رقابت ترک کر دیں۔ ایران بھارت کی امریکہ دوستی پر معترض نہیں تو پاک افغان قربت کو بھی وجہ نزاع نہ بنائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ آیت اللہ خمینی کا کارنامہ 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ اور اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ آیت اللہ خمینی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے انقلاب کے بعد نہ خود اور نہ اپنی اولاد کو کوئی سرکاری عہدہ دیا۔ انقلاب کے بعد پوری ایرانی پارلیمنٹ اڑا کر ایران کو قیادت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ عراق کے ذریعے جنگ مسلط کروا کر انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آیت اللہ خمینی کی قیادت نے تمام مسائل و مصائب کا پامردی سے مقابلہ کیا، معاشی نقصانات برداشت کیے، لیکن وحدت اسلامی کے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ آقائے خمینی کے رحلت کے بعد بتدریج ان پالیسیوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ ایران اور پاکستان شیر و شکر تھے، دکھ درد میں شریک تھے، لیکن بھارتی اور امریکی سازشوں نے ان میں دوری پیدا کر دی۔ امریکہ کے ہندوستان سے یارانے ہیں۔ ایران امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان مت بھولیں کہ دشمن کا دوست کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اوائسی ممالک میں کسی کو امت مسلمہ کے اتحاد سے کوئی غرض نہیں۔ مسلم ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں بند کر رکھی ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے دیدہ و دل واہ کیے ہوئے ہیں۔ استعماری پٹھوں کی کاسہ لیسی کسی مسلم ملک کو کچھ نہیں دے گی۔ تمام مسلم ممالک ایک اور نیک ہو کر مسلمان دشمن اور ظالمین کے خلاف ایکا کریں، تبھی استعماری اور شیطانی شکنجے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ وطن عزیز کے خلاف اندرونی و بیرونی سازش کو باہمی اتحاد سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے موقف کو آج سب تسلیم کر رہے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب و مسلک نہیں، وہ صرف دہشت گرد ہے۔ ذوالفقار علی راجہ کے زیر اہتمام مجلس اعضاء میں سنی شیعہ مشترکہ اجتماع میں اتحاد کا مثالی مظاہرہ۔ ایکان ہاؤس، نیول انکریج، اسلام آباد میں عشرہ شہیدہ زندان کے اختتامی مرکزی ماتمی جلوس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سنی شیعہ مکاتب نے اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر اندرونی اور بیرونی سازش کو باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ناکام بنا دیا جائے گا۔ دونوں مسلمہ مکاتب کے پائیدار رشتہ اخوت کی سب سے بڑی دلیل وطن عزیز پاکستان کا وجود ہے، جس کا خواب دیکھنے اور نظریہ پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال
مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اس خواب کو تعبیر کی منزل سے ہمکنار کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح مکتب تشیع سے تعلق رکھتے تھے، جو دونوں مکاتب کے نمائندہ تھے۔ شیعہ سنی اس ملک کی مسلمہ اکائیاں اور اساس ہیں، جنہوں نے مل کر وطن کے حصول کے لیے متحدہ عملی جدوجہد اور مشترکہ قربانیاں دیں۔ دونوں نے اپنے لہو سے وطن کی آبیاری کی۔ بابصیرت قائد ملت جعفری آقا سید حامد علی شاہ موسوی کے 30 سالہ موقف کو آج سب تسلیم کر رہے ہیں کہ دہشت گرد کو کسی مذہب و مسلک سے نہ جوڑا جائے، وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے جسے فقط اسی تناظر میں دیکھا اور نمٹا جائے۔ مجلس عزا کے دوران ہزاروں شرکاء نے صدر TNFJ علامہ بشارت حسین امامی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کی بلند نعرہ حیدری یا سارت الحسین لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں منظور کی۔ TNFJ اسلام آباد کے نائب صدر سید ارشاد حسین نقوی، سید شفقت علی نقوی، علامہ شفیع الحسن کاظمی، علامہ تصور حسین نقوی، علامہ فخر عباس عابدی، علامہ شیراز حسین کاظمی، صدر TNFJ پولیٹیکل سیل سید وقار کاظمی، سیکرٹری جنرل راجہ وحید احمد چودھری عمران، نزاکت حسین کاظمی، مرزا قمر بیگ، راجہ اسد عباس، راجہ فیصل عباس اور دیگر سنی شیعہ اکابرین اس موقع پر موجود تھے۔ قرارداد میں اس امر پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں بیرونی فنڈنگ اور حمایت پر پلنے والے جن دہشت گردوں نے خود کو مسالے کو مکاتب سے جوڑ کر مادر وطن پاکستان کو بیرونی ممالک کی پراکسی جنگوں کا اکھاڑا بنایا اور دیگر ممالک کے سیاسی ایجنڈوں اور اہداف کے حصول کی جنگ میں بے گناہ پاکستانیوں کا خون پانی کی طرح بہایا، لیکن حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دیے گئے انتہا پسند گروپ نئے اور پرانے ناموں سے آج بھی مصروف عمل ہیں۔ قرارداد میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں پر تکفیری کالعدم گروپ دشمنان پاکستان کے ایجنڈے کے تحت شیعہ کافر کے نعرے پاکستانیوں سمیت تمام دنیا کے لیے باعث حیرت اور افسوسناک ہیں۔ حکومت تکفیریوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ دل آزار نعروں، وال چاکنگ اور سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور نفرت کا پرچار کرنے والے شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ قرارداد میں قائد ملت جعفری آقا سید حامد علی شاہ موسوی کے اس فرمان کا خیر مقدم کیا گیا کہ اہل تشیع و اہل تسنن دونوں یاد رکھیں کہ شیعہ و سنی کو لڑانے کی یا ان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرنے والا شیعہ سنی کا خیر خواہ نہیں بلکہ مشترکہ دشمن ہے۔ قرارداد میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ قائد ملت جعفری آقا سید حامد علی شاہ موسوی کے محب دین و وطن ولائی اور رضائی قیادت میں پاکستان کی سلامتی و استحکام، اتحاد بین المسلمین اور ملت جعفریہ کے حقوق کے حصول کے لیے ایسی سا پلائی ہوئی دیوار بن کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ قبل عظیم مجلس اعزاز سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، خطیب نوجوان سید شبیر حیدر کاظمی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ذوالفقار علی راجہ، سید عاشق حسین کاظمی، سید نازک حسین شاہ، راجہ بشارت حسین کی رہائش گاہوں سے برآمد ہونے والی ماتمی جلوس، دارالحکومت کی مختلف ماتمی حلقوں نے سینہ زنی، نوحہ خوانی اور ماتمداری میں حصہ لیا۔ عشرہ شہیدہ زندان کا اختتام ہو گیا۔ ملک بھر میں ماتمی جلوس برآمد، خواتین کی مجالس میں تابوت برآمد ہوئے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق عشرہ شہیدہ زندان کے اختتامی روز معصومہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امام بارگاہوں اور رضاخانوں میں مجالس عزا کا انعقاد، جبکہ خواتین کے مجالس میں تابوت حضرت سکینہ برآمد ہوئے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں حضرت سکینہ بنت الحسین کی پاکیزہ سیرت کو ہر صاحب دل اور باضمیر انسان کے لیے راہ ہدایت کی نوید قرار دیا۔ امام بارگاہ قصر رباب غریب آباد میں خانوادہ سید الطاف حسین کاظمی اور ذاکر سید مطلوب حسین کاظمی کے زیر اہتمام مجلس اعزا سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، سید شبیر کاظمی، ذاکر غلام فرید جعفر، نصیر سبزواری اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ قابل عظیم مجلس شوبان جعفری کی رہائش گاہ سے جلوس زلجنا و علم سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام برآمد ہوا، جس میں مرکزی حیدری دائرہ کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی کے درجنوں ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے گزر کر امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ امام بارگاہ قصر ابو طالب میں مجلس اعزاز سے علامہ سید محسن علی حمدانی نے خطاب کیا۔ عزاخانہ مولانا منظور حسین سبزواری میں مجلس اعزاز سے مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ قدیم میں مجلس سے ذاکر اقبال حسین شاہ بجاڑ نے خطاب کیا، جبکہ اختتام مجلس ماتمداری ہوئی۔ امام بارگاہ رضویہ ہال صادقآباد راولپنڈی میں سالانہ مجلس اعزاز سے علی کسور خلیق، مفتی سید باسم عباس ظاہری اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمی دستہ ابو الفضل العباس سیٹلائٹ ٹاؤن نے ماتمداری کی۔ خانوادہ راجہ الطاف حسین کے زیر اہتمام پنڈوڑا میں سالانہ مجلس اعزا منعقد ہوئی، جس سے ذاکر اہل بیت
علی رضا کھوکھر، ذاکر قاضی، وسیم عباس، علامہ سید قمر حیدر زیدی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس مرکزی ماتمی سنگت درکالی سیدہ مرکزی ماتمی سنگت راولپنڈی نے پرساداری کی۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ مرکزی امامیہ امام بارگاہ سول لائن جہلم میں سالانہ مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مجالس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ نیول انکریج اسلام آباد میں ڈپٹی کمانڈر مختار فورس سید عاشق حسین کاظمی کی رہائش گاہ سے سالانہ مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس میں ضلع بھر کے ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم دیگر زینب۔ شام میں فاتح کوفہ و شام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدسہ پر نواخوانی کی وائرل ویڈیو، نواخوانیوں پرساداری۔ تفصیل جدیر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 27 سال بعد شام کے دارالحکومت دمشق پہنچی۔ کریو ممبران اور پائلٹ نے فاتح کوفہ و شام علی کی شیر دل بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدسہ پر حاضری دی۔ اس موقع پر پی آئی اے سٹاف نے چہلم میں امام حسین کا پرسہ نوحہ خوانی کر کے پیش کیا۔ گھٹ کے لاڈلی میری زندہ میں مر گئی، قربات وہیں بنی، قربات وہیں بنی، بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوحہ گر، دیکھا نہ سال بھر، دیکھا نہ سال بھر، عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں، سادات کربلا، سادات کربلا، گھٹ گھٹ کے لاڈلی میری زندہ میں مر گئی، قربات وہیں بنی، قربات وہیں بنی، بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب، فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔